پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ حکومت پاکستان کے اقدامات کی بدولت پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اور ایک جو اصلاحات کا جو عمل شروع ہوا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے اندر جو ہے تیزی لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ فیصلہ ہے، کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ایف بی آر کو جدید تقاضوں کے مطابق استوار کرنا ہے، اور باوجود اس کے کہ بہت سارے معاملات ہیں کہ جن کو حکومت نے، ہماری کابینہ نے دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ چند روز پہلے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ آج بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تہران بھی گئے، ایران گئے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے، اور وہاں پہ تعزیت بھی کی۔ ایک بڑا نقصان امت مسلمہ کا بھی، پاکستان کے بہت اچھے دوست تھے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ کتنے الجھے ہوئے ہیں یا کتنے مصروف ہیں، بہت سارے معاملات ہیں فارن پالیسی سے لے کے دیگر معاملات تک، لیکن سب سے اہم مسئلہ جو ہم سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کا، اور بار بار ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، وہ ہے معیشت۔ اور وہ اسی طریقے سے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جو کئی سالوں کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان کو ٹھیک کرنا، اور وہ بتدریج آہستہ آہستہ ایک گریجول پروسیس کے ذریعے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ایف پی آر میں ریفارمز کی، تو ایک سوال یقیناً ذہن میں آتا ہے کہ ریفارمز یقیناً یہ ہونے چاہیے کہ ہمارے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اس وقت ہم ملکی پیداوار کا 7 سے 8% جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، پورا ایک رف ایسٹیمیٹ دیا جائے، جو کہ کم از کم 15 سے 16% ہونا چاہیے پاکستان جیسے ملک کے لیے، یعنی کہ تقریباً آدھا ٹیکس ایسا ہے جو وصول ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم نے بھی بات کی، خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع انہوں نے بھی بات کی کہ 3 گنا زیادہ صلاحیت ہے پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے کی، لیکن یہ تو ٹیکس جمع کرنے کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن جو کچھ بلیک ہولز ہیں ہماری اکانومی میں، چاہے آپ جتنا بھی ٹیکس جمع کریں، جب تک ان ہولز کو آپ پلگ نہیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو گردشی قرضہ ہے، ہماری بجلی یا گیس کی چوری ہے، یہ ایسے، یا ہماری جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو نقصان میں جاتی ہیں، یہ ایسے آپ کے بلیک ہولز ہیں کہ جہاں پہ آپ کا پیسہ غائب ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے ہر سال سینکڑوں اربوں روپے۔ اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ ٹیکس ریفارمز کس قسم کے لائے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، اور اس سے کیا عام آدمی پہ تو بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آسان سی بات ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید آپ ٹیکس لگا دیں، شرح میں اضافہ کر دیں۔ اس دفعہ فرق ہے، وہ کیا فرق ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں فہد وحید صاحب، سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمایوں اقبال شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پاکستان اکنامک فورم کے، ماہر معاشیات ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ارشاد خان صاحب سابق چیئرمین ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، ایف بی آر کے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ارشاد صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، کیونکہ آپ بہت ریلیونٹ آدمی ہیں اس وقت، ایف بی آر میں شروع سے آپ رہے، پوری زندگی آپ نے وہاں پہ گزار دی، پروفیشنل لائف۔ کویسچن از دس کہ یہ جو ٹیکس بیس بڑھانے کی بات ہے یہ کیوں نہیں بڑھتی؟ عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ 3 to 4 ملین آپ کے فائلرز ہیں، وہ نہیں کرتے ٹیکس، تو یقیناً ہر شخص دیتا ہوگا، کچھ ایٹ سورس دے دیتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے ٹیکس دے دیتے ہیں، لیکن یہ تعداد کیوں نہیں بڑھتی؟ ہے بیسک سوال یہ ہے۔ دیکھیں اس میں میرے خیال میں 2 میجر ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی، جو کیش اکانومی میں، اس میں آپ کا جو میجر پورشن انفارمل اکانومی ہے، اور وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور کافی کوشش کے بعد بھی گورنمنٹ اس کو ڈاکومنٹ نہیں کر سکی۔ کوشش تو دیکھیں تھرو آؤٹ کر رہی ہے، اور اس طرح اس دفعہ شاید کچھ زیادہ ہو رہی ہے۔ جب تک یہ اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہوگی تو ٹیکس نیٹ بڑھانا مشکل دنیا بھر میں سر، مطلب بلیک تو نہیں، میں گرے اکانومی کہوں گا، یا انڈاکومنٹڈ اکانومی وہ چلتی ہے، کیا یہ ناگزیر یا نہایت ضروری ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے؟ دیکھیں اس کا ایک انڈائریکٹ طریقہ تو آلریڈی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا، جو فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ ہے وہ اسی سے تو ایمرج ہوا ہے۔ یعنی اگر ڈائریکٹ ان کو نہیں پکڑ سکتے تو انڈائریکٹ طریقے سے، کہ جب اس کے پیسے کسی ٹرانزیکشن میں اپیئر ہوں تو اسی وقت ان سے ٹیکس لیا جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی جو نان فائلر ہے وہ 3 ٹائم زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، بٹ وہ رجسٹر ہونے میں نہیں چاہتے۔ اچھا، ایک اور بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک فلپ سائڈ یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ کسی قسم کا کاروبار شروع کرتے ہیں، سروس سیکٹر کا ہے یا پروڈکٹ سیکٹر کا ہے، اس کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، گورنمنٹ کے کسی اتھارٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے۔ بغیر رجسٹریشن کے آپ کوئی کاروبار دنیا میں شروع نہیں کر۔ اس ملک میں آپ کی مرضی ہے، آپ تو میرے خیال میں ایون کارپوریٹ سیکٹر کے جو انکارپوریٹڈ باڈیز ہیں، نہیں، آپ رجسٹر تو ہو جائیں نا، لیکن اگر آپ رجسٹر کر کے اپنی ٹرانزیکشن آپ شو نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ بجائے کہ چیک یا کسی ایسے بینکنگ چینل کے بجائے کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو آپ کہیں پہ رپورٹ نہیں کرتے، تو پھر ایسی رجسٹریشن کا کیا فائدہ؟ نہیں، اگر ایک دفعہ رجسٹر ہو جائے اور اس نے ریٹرن فائل کرنا
ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی چیزیں ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں. اور ایک اچھا طریقہ یہ اگر بینک سے شاید اتنا زیادہ جتنا ہمارا فوکس ہے بینک پہ اتنا زور نہیں ہے. دوسرا آپ کے جو میجر سیکٹر کئی سیکٹرز ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ سے ہمارے سسٹم کے ڈیلیبریٹلی باہر ہے. آپ کا ایگریکلچر باہر ہے, آپ کا میسیو ایگزمپشن ایک پورا سیکنڈ شیڈیول ہے, تو آپ نے خود ہی ایسے ہولز کریٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کو تو ان سب کو دیکھنا پڑے گا, ایک پورا سسٹم ریوام کرنا پڑے گا. اس کے لیے شاید کوئی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کا ایک بیک لیش تو آئے گا. اگر گورنمنٹ اور قوم فیصلہ کر لے تو FBR اس کو اسی وقت امپلیمنٹ کر لے گا اور کافی دیر تک ہم کر سکیں. شامی صاحب, اگلے مالی سال کے لیے امکان ہے کہ 12,000 ارب روپے سے زیادہ کا ہدف رکھا جائے FBR کا ٹیکس کلیکشن کا. اب اس میں جو اس سال کا جو ہدف ہے اس سے 1300 ارب روپے کم و بیش زیادہ ہوں گے. ایک تو اس کا طریقہ آسان ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دیں, جنرل سیلز ٹیکس بڑھا دیں, آپ کسٹم ڈیوٹیز میں اضافہ کر دیں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تعداد بڑھا دیں, زیادہ لوگ ٹیکس دیں, ڈبل کر دیں, جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں. مشکل طریقہ تو ہے لیکن احسن طریقہ ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے ہدف کی بات کی ہے نا, اگر 1300 ارب روپیہ مزید ہے تو وہ تقریباً شاید 25-22-23% کے قریب بنے گا. تو وہ تو میرا خیال ہے جو موجودہ سسٹم ہے اس میں بھی حاصل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ جو ہدف رکھا جاتا ہے وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے انفلیشن ریٹ کیا چل رہا ہے آپ کا, پلس GDP ریٹ کیا ہے, پلس آپ کی کتنی گروتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہوگی. تو اس دفعہ جو آپ کا تقریباً 30% کے قریب اچیو ہو رہا ہے آپ کا اس سال جو ہے, اور وہ اسی پہ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ٹارگیٹ گروتھ کا وہ کوئی بہت زیادہ ٹارگیٹ نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ ہم اچیو کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. دوسری بات آپ کی جو آپ نے فرمایا کہ جی ایک طریقہ کار ایسا کون سا ہے, تو وہ تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو ٹیکس جو لوگ ٹیکس میں آنے سے گھبراتے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ان کی یہی ایک ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمیں ایک دفعہ FBR کے چکر میں پھنس گئے تو اس کے بعد ہمارے لیے جس طرح بھی شاہ صاحب نے بتایا کہ وہ 3 گنا زیادہ وہ دے دیں گے نان فائلر کی ایسے, لیکن فائلر نہیں بنیں گے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں جو فائلرز ہیں, جو کہ فائلرز ایکٹیو فائلرز ہیں, وہ اگر آپ لگا لیں تو ابھی بھی شاید میرا خیال ہے 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو وہ 20 لاکھ کے اوپر ہی بوجھ آتا ہے جب بھی ہوتا ہے, جب بھی نئی ٹیکسیز آپ لگائیں گے الٹیمیٹلی لے کر کے انہی پہ آنا ہے. جب تک ٹیکس کو 2 چیزوں کو کرنا پڑے. یہ جو آرگومنٹ ہے کہ وہ گھبرا جائیں گے کہ FBR پتہ نہیں کیا کر دے گا ان کے ساتھ, ان کے اثاثوں کی چھان بین شروع ہو جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا, سوالات کیے جائیں گے, پتہ کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے مطلب ان کے لحاظ سے کہ اگر وہ کہیں مطلب اس سے بچ تو نہیں سکتے کہہ کے. نہیں, یہ وہ بات آپ کی بالکل تو, یہ تو دیکھیں نا امپلیمنٹیشن تو حکومت نے کرنی ہے نا. حکومت کو تو یہ وہ تو آرگومنٹ جو بھی دیں آپ نے تو وہ کرنا ہے جو ملک کے لیے صحیح ہے. لیکن میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سائیکی ہماری جو ہے, لوگوں کی سائیکی کیا ہے. اب دوسری بات اس کے اندر جو زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میرا خیال میں وہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. اب جو ایگزیمپشن ہے آپ کا 52% آف یور پاپولیشن جو ہے نا اس وقت ایگریکلچر کے ساتھ ہے آپ کی, اب وہ بالکل ٹیکس اسے نیٹ پہ. اچھا, یہ ایک لوپ ہول یہ بن جاتا ہے کہ آپ نے بڑی گاڑی 6 کروڑ کی گاڑی رکھی ہے, اتنے ٹریولنگ کیا ہے جی, سورس کیا ہے جی, میری تو ایگریکلچر انکم آ رہی ہے. اب یہ کہاں کون کیسے اسیس ہوگی ایگریکلچر انکم کیسے آ رہی ہے, مطلب ایگریکلچر انکم بھی آ رہی ہے بھائی, انکم تو ہے نا یار, وہ کہنے کی بات ہے. اس طریقے سے لے دے کے ٹیکس کا بورڈ پھر الٹیمیٹلی آپ جتنے بھی بڑھا دیں گے اس کو, وہ پڑے گا انہی لوگوں کے اوپر جو آلریڈی پسے ہوئے ہیں ان کے پہ تو بوجھ کم کرنے کی. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر میں بتاؤں کہ جو ٹیکس ریٹس ہیں ہمیں ان کو کم کرنا چاہیے. اس کو کم کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ انکریج ہوں گے اس واسطے کہ چلیں یار اگر تھوڑا سا ہم ٹیکس دے کے ہم اپنے آپ کو ایک لیگلائز ہو جاتے ہیں, ایک فیئر سے نکل جاتے ہیں, تو کیا فائدہ ہے کہ فیئر کی ایک تلوار. اس پہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لیکن فہد وحید صاحب آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, خود بھی بزنس مین ہیں, ایک امیر آدمی ہے, بڑی گاڑی بھی ہوگی یقیناً آپ کے پاس. تو اگر ادارہ آپ سے پوچھے جی فہد وحید صاحب بتائیے یہ آپ نے گاڑی کہاں سے لی, اس کا سورس کیا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ بری بات تو نہیں ہوگی؟ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر مجھے سورس بتانے کے بعد اس پر تنگ کیا جائے اور اس پہ ڈفرینٹ طریقے میرے سے میجر کیے جائیں اور مسائل کریٹ کیے جائیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں جس مسائل کی میں بات کر رہا ہوں, بات یہی ہے کہ ہمارا جو چھوٹا تاجر یا کوئی بھی کاروباری ہے, جس طرح یہاں بات ہوئی کہ FBR سے وہ گھبرا جائے گا, وہ ڈیفینیٹلی گھبرا جائے گا. جب ایک ٹیکس پیئر انسان کے ساتھ وہ یہ سلوک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی لیٹر اس کو بھیج دیں اور وہ 6 مہینے ٹریبیونل کے کیسز بھگتے, اور کسی ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر لیول کے ساتھ آپ ایک ملک کے سب سے بڑے کاروباری کو بٹھا دیں اور وہ صرف اس سے ایک ہی سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون درست ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہو رہی یا مس یوز ہو رہا ہے؟ مس یوز ہو رہا ہے. اور مس یوز کے علاوہ جو بات ہے, دیکھیں یہاں پر ہم ڈیفینیٹلی ہر فورم پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ پالیسیز جب 4x4 کے کیوبیکلز میں بنیں گی
اور اسٹیک ہولڈرز انوالو نہیں ہوں گے تو بیکلیش ہوگا, اور جب بیکلیش ہوگا تو مسائل آئیں گے. جب ٹیکس جمع نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیک ہولڈرز جو ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ میں ہوں, وہ میری بزنس کمیونٹی ہے, اور اگر ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں, آپ لینے کو تیار ہیں, تو ہم ہارمنی کیوں نہیں کریٹ کر سکتے آپس میں؟ اچھا, لیکن ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں, اس چیز سے آپ ایگری کریں گے کہ ہمارا پوٹینشیل ڈبل یا ٹرپل ہو سکتا ہے کہ اگر صحیح طور پہ ہر بندہ ٹیکس دے؟ اگر امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو جائے تو مطلب پوٹینشیل تو ہے نا, سارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے یہاں موجود ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں, جس کی مدد سے بھی کرتے ہیں. اچھا, وہ لوگ کوئی 30, 40, 50 یا لاکھ روپے تنخواہ لینے والا شخص نہیں ہوگا, وہ ایک بڑا کوئی ایسا کاروباری ہوگا جس کا اربوں روپے کا کام ہے, تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو بھی کاروباری لوگ ہوئے نا. دیکھیں, سوال کیوں نہ ہو؟ کاروباری کرنا میرا تو سب سے بڑی جنگ ہے. فائلر اور نان فائلر کی بات ہوئی, میں تو ایک بات کرتا ہوں, ان رجسٹرڈ کدھر گئے؟ ان رجسٹرڈ از دا پین. دا پین از ناٹ نان فائلر ایٹ دس پوائنٹ, ان رجسٹرڈ از دا پین. ایک دکاندار اگر اپنی مرکز کی کسی شاپ میں رینٹ دے رہا ہے, وہ رینٹ پہ ٹیکس کٹوا رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ کی دکان میں وہی بندہ ٹیکس بھی نہیں کٹواتا, رینٹ بھی نہیں ٹیکس کٹوا رہا, کسی قسم کا ٹیکس نہیں کٹوا رہا, لیکن اس کو کوئی گوشوارہ نہیں آتا, اس کو کوئی سوال نہیں ہے. لیکن جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے اور اچھی سٹیزن کی لائف گزار رہا ہے, اس کے اوپر ہر قسم کا کیس بھی آئے گا, اس کا آڈٹ بھی کھلے گا. لیکن جو ان رجسٹرڈ ہے, مائنڈ یو, یہ ایوری بڈی نوز دس, آل یہ ادارے ہمارے, ان سب کو پتا ہوتا ہے. یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے ان سے, یعنی پوچھیں کہ بھئی آپ تو اکاؤنٹیبلٹی کدھر سٹینڈ کرتی ہے؟ جب کسی کو آپ دیتے ہیں کوئی ریجن, جو اس ریجن میں RTO LTO بیٹھے ہیں, جب اس کو ریجن ملتا ہے تو جب اس کے ریجن کے جانے کے بعد کیا اسیس نہیں ہوتا کہ تمہارے ایریا میں اتنے کاروبار؟ یہ ارشاد صاحب بتائیں گے نا ہمیں کہ خود بھی ان اس لینڈ میں تو بڑی اچھی ریونیو سروس کو انہوں نے بہت عرصے ہیڈ کیا ہے. حافظ احسان ہے. کھوکر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر وکیل ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. آپ ٹیکس دیتے ہیں ویسے؟ میں تو فائلر ہوں. اچھا, آپ فائلر, ٹھیک. کویسچن از دس کہ یہ بڑا ایک بزنس کمیونٹی کا بھی اس پہ کنسرن ہے, اور پچھلے دن حکومت نے بھی اس پہ کافی کام کیا. جو کیسز پھنس جاتے ہیں ٹریبیونلز میں جا کے, چاہے وہ ریبیٹ کے ہوں, دیگر کیسز ہوں, ڈسپیوٹس ہوں فائنینشیل, اس میں وقت بہت لگ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ پہلے یہ ہمیں سمجھا دیں, اور اب کیا فاسٹ ٹریک بیسس پہ جب یہ چلیں گے اور کہا گیا 6 مہینے سال کے اندر ان کو فارغ کریں کیسز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد, آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. جن ٹریبیونلز کی آپ بات کرتے ہیں, میں نے ان ٹریبیونلز میں نے کام بھی کیا ہے, اور جب میں نے کام کیا تو اس وقت پاکستان کے اندر کسٹم, ایکسائز اور سیلز ٹیکس کا تھا, وہ ایک ٹریبیونل تھا, اور انکم ٹیکس کا ٹریبیونل ایک اور تھا. 2009 کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ IRS سروس کو کریٹ کیا جائے, ان لینڈ ریونیو سروس کو, اور جو فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس تھا وہ ادھر شفٹ کر دیا گیا, اور کسٹمز جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبیونل وہ چلتا رہا. اب شہزاد, اگر اس ہم ساری چیز کو اگر احاطہ کریں تو کچھ چیزیں ہمیں ماننی چاہیے, کچھ چیزیں ہمیں امپروو کرنے کی گنجائش ہے. ماننی یہ چیز چاہیے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر نہیں ہے, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, اس کا جو ٹیکس لینے کا جس طرح ایک ہونا چاہیے کہ ہم نے اس ملک سے ٹیکس لینا ہے, اور ہم نے کراس دا بورڈ ٹیکس لینا ہے, کہ جس سے یہ ہے کہ منیمم برڈن جو ہے وہ لوگوں پہ جائے, آپ کی ٹیکس بیس بڑھے, اور آپ کی کٹی کے اندر زیادہ پیسہ آئے, اور اس سے آپ ان لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کریں. اور جب آپ ویلفیئر کے لیے کریں تو جو سوسائٹی کا ایک عام آدمی ہے وہ یہ فیل کرے کہ اگر میں ہاسپٹل جاتا ہوں تو مجھے دوائی ملتی ہے, اگر میں سڑک پہ جاؤں تو مجھے اچھا روڈ ملتا ہے, اگر اسکول میرا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے, اور اگر میں ریٹائرڈ ہو جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھے جو ہے سوشل سیکورٹی نیٹ کے اندر میں آتا ہوں. بات آپ کر رہے ہیں, لیکن اس قسم کے معاملات لٹک کیوں جاتے ہیں عدالت؟ اچھا, اب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو اصل ایریا ہے پاکستان کے اندر, جو ٹیکس ایڈجوڈیکیشن ہے وہ 5 ایریاز پہ کام کرتی ہے. ایک ہے فرسٹ اسیسنگ آفیسر, اس کے اوپر ایک کمشنر بیٹھتا ہے, جب وہ آرڈر کر لیتا ہے اس کے اوپر ایک کمشنر ہے, کمشنر سے اوپر ایک ٹریبیونل ہے, ٹریبیونل کے اوپر ہائی کورٹ ہے, اور ہائی کورٹ کے جا کے سپریم کورٹ ہے. اب جو ہمارا اسیسنگ آفیسر ہے وہ پاکستان کے اندر جب آپ سپریم کورٹ تک لیول تک جاتے ہیں تو اگر اس کو آپ ریز کریں تو ہمارا جو اسیسنگ آفیسر ہے اس کے اندر جو ڈیمانڈ اسیس کی جاتی ہیں وہ بعض کیسز کے اندر آپ کی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو ایڈجوڈیکیٹ کر کے یا EDR کر کے آپ اس کو ریزالو کر دیتے ہیں. اب جب آپ نے اس سائیکل کو چلایا اور وہ سائیکل جب اوپر گیا تو پھر وہ سائیکل پاکستان کا ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ ہم نے ہر آرڈر کو چیلنج کرنا ہے. وہ آرڈر کمشنر کے پاس جائے گا, کمشنر کی جو ونڈو تھی, اب وہ میرا کمشنر کی ونڈو نکال رہے ہیں, اس کے اندر یہ تھا کہ جو کمشنر ایک سرونگ آفیسر تھا اس کے اوپر یہ تھا کہ جی میں نے تو جو آیا آلموسٹ وہی کرتا تھا. ٹریبیونل کے اندر بھی ایک ایشو تھا کہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو اکاؤنٹنٹ ممبرز تھے یا آپ کے
टेक्निकल मेंबर्स थे जो कस्टम सर्विस से या IRS के थे, कुछ आपके जुडिशल्स के थे। अब वहाँ के ऊपर जब बात आती है तो बाज़ जगह आपके मेंबर्स पूरे नहीं थे, बाज़ जगह विलिंगनेस नहीं थी, बाज़ जगह पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का था, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी कोई नहीं है। मतलब प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे जो चंक ऑफ केसेस हैं, जहाँ पे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, हम उनको प्रायोरिटी के अंदर डालें। सही, यानी वहाँ के ऊपर एक बस वाले का भी केस है और वहाँ पे IPP का भी केस अच्छा, है। अब अब वो मुझे मालूम नहीं कि आप प्रोसिक्यूशन साइड पे थे या डिफेंस साइड पे मैं थे। एडजुडिकेशन पे हूँ अच्छा, और education आजकल जो है मैं दोनों साइड पे करता हूँ। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जैसा कोई होनहार काबिल वकील हो वो तो बड़े आसानी इस केस को लंबा कर सकते हैं नहीं जितना लंबा हो ऑन बिहाफ ऑफ द सकता क्लाइंट। नहीं, मैं आपको लंबा होने की बुनियादी वजह ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने 2009-10 के अंदर FPR को, जब मैं उसके अंदर था, कि हम एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये मैं आपको एक बताऊं कि हमारे मुल्क के अंदर जो मेजर चंक ऑफ केसेस का है वो किसी न किसी एक प्रोविजन के नीचे आता है, और वो प्रोविजंस आइडेंटिकल आपकी होती हैं। वो कराची में भी वही है, लाहौर में भी वही है, पेशावर के अंदर भी वही है। और हमने अपने दौर के अंदर ये किया कि उनके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाए, उसको डिसाइड आप इंडिविजुअली क्यों करते हैं। अगर सेक्शन 7 का केस है या सेक्शन 94 का केस है या उसके बाद 114 है या असेसमेंट है, जो आपका लार्ज चंक है, आप उस पर जाएं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया वो ये है कि हमारे FPR की लाइजॉन भी नहीं है हमारे हाई कोर्ट्स के साथ या सुप्रीम कोर्ट के साथ कि जिसके अंदर उन्हें जाके ये कहें कि माय लॉर्ड, बात ये है कि ये जो छोटे मोटे केसेस हैं जिनका चंक जो है वो 10 करोड़ रुपए बनता है, आप उन जो बिलियंस केसेस हैं उनको टेकअप करें, प्रायोरिटाइज कर लें, उनकी प्रायोरिटाइज करें। ठीक, इरशाद और साहब। मोस्टली जो है मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर शहजाद एडजुडिकेशन किसी मसले का हल नहीं है। जब इनके लॉज के अंदर मौजूद है ADR सिस्टम है, चाहे आपका IRS है, चाहे आपका सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है, उसको प्रमोट करें। जो चीज बनती है जो लें, जो नहीं बनती है उसको किसी न किसी स्टेज के ऊपर खत्म करें। आप ये जो अभी बात की, आखिरी बात जो की, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं गए हो सुपीरियर कोर्ट्स के सामने और रिक्वेस्ट की हो कि जी प्रायोरिटाइज कर लें, जल्दी निपटा दें ताकि टैक्स पेयर्स को भी फ़ायदा हो और हुकूमत का वक्त भी बचे? देखिए, इसमें दो सिचुएशंस होती है। जहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी टैक्स पेयर होता है तो आउट ऑफ टर्न हियरिंग के लिए फिर टैक्स पेयर जाते हैं, उनका वकील जाता है। जहाँ पर रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू स्टक हो तो फिर इधर देखिए एक पूरा लीगल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट की रेवेन्यू जहाँ स्टक हो वहाँ देर हो जाती है। नहीं, अगर देखे गवर्नमेंट, अगर फर्ज करो गवर्नमेंट केस लूज करती है ट्राइब्यूनल में, तो अगर वो केस हाई कोर्ट जाता है तो फिर इनिशिएटिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास आ जाता है। तो मोस्टली केसेस में जो इनिशिएटिव है वो टैक्स पेयर का होता है। दूसरी बात यह है कि एक पूरा सिस्टम ऑफ अपील मौजूद है, कमिश्नर अपील है, ट्राइब्यूनल है, और जो नॉर्मल सिस्टम है उस पे केसेस तो चलते हैं। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ टैक्स के नहीं, बाकी केसेस का भी तो डिस्पोजल काफ़ी उस तरह नहीं है ना, तो ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है। मैं हाफिज़ साहब के साथ एग्री करता हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए ADRC ये 2-3 दफ़ा ये सिस्टम ट्राई हुआ, लेकिन उसको चूँकि उस किस्म की जुडिशल सेंटिटी मिलती नहीं है, वो बाद में जाके ना वो फेल हो जाती है। उसको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो ये ग्रीवेंस हल हो सकती है। मतलब ये है कि इसमें खाली रिलीफ उसे ही मिलेगा जिसमें मतलब कोई जायज़ अगर रिलीफ बनता होगा। ये जायज़ नहीं है कि रिलीफ कोई मिलता टैक्स हो, वेट कर दे, जायज़ मिलता टैक्स चोरी कर ले और कहे जी कि मेरे साथ आप मामला तय कर लें, कुछ ले दे के, हाँ, उस तरह नहीं होगा। एग्जैक्ट एक्सप्लेन कर दें। देखो, मैं थोड़ा सा ना अगर एक लेकिन इम्पॉर्टेंट एक सवाल है पहले मेरा आपसे। अच्छा। सवाल अभी फाद वहीद साहब ने जिक्र किया और उन्होंने मिसाल दी कि अगर 2 दुकानें हैं, एक दुकानदार टैक्स देता है, दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है और वो उसको फंस जाता है, दूसरे को किसी किस्म की कोई पूछगिछ नहीं होती। सो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में बेताशा सैकड़ों हज़ारों आपके ऑफिसर्स होंगे जो उनको एरियाज़ जो डिफाइन किए हुए हैं। क्या ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है? आए दिन हम सुनते हैं कि रिटेलर्स टैक्स नहीं देता, छोटी दुकानी, बड़े दुकानें, तो वो आपके ऑफिसर्स क्या ये सही है, ये मैं एग्री करता हूँ। उसमें देखिए उन नेचुरली डिपार्टमेंट का इतना रीच भी नहीं है और ये शायद कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं। और दूसरा सिस्टम में यानी चैम्बर को भी ये लोग अगर उधर रजिस्टर्ड नहीं है तो चैम्बर्स में तो रजिस्टर्ड है। जिस तरह हाफिज़ साहब ने ये बात की ना, प्रेसिडेंट साहब ने, फहद ने, कि एक पॉलिसी लेवल की ना एक बोर्ड होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी FBR एक्ट में प्रोवाइडेड है। और उसको आसान करके समझा दें मुझे ज़रा कि
ایک دکان ہے اس کے ساتھ دوسری دکان ہے, ایک رجسٹرڈ ہے ایک ان رجسٹرڈ ہے, جو ٹیکس دیتا ہے وہ سوال کے جواب بھی دیتا ہے, جو رجسٹرڈ نہیں ہے اور ٹیکس نہیں دیتا اس کو کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. یہ ایف ٹی آر کے جو آفیسرز ہیں یقیناً بہت ہونہار قابل لوگ ہوں گے. کتنا مشکل کام ہے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس نیٹ میں لے کے آنا, اور اگر نہیں آتے تو ان کو پینلائز کرنا. دیکھیں اس طرح وہ کوشش تو کرتے ہیں, کوئی لوگ شاید اس سے آؤٹ ہو, اور اس کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, BTB ان کو کہتے ہیں, براڈننگ آف ٹیکس بیس کا. ابھی ایک ڈائریکٹر جنرل لیول کا انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. شاید کہیں ادھر ادھر خامیاں ہوں, لیکن جو لوگ مارکیٹ میں ہیں موسٹلی وہ رجسٹرڈ ہے, اور کچھ شاید ریزسٹنس بھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ یہ کوشش ہوئی لاہور میں لبرٹی میں, اور کئی چیزیں ایسی ہوئی جو کہ ایک بڑی مشکل صورتحال اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. کی بھی بات کر رہے تھے نا, وہ بھی میکنزم ہے آپ کا کون سی کہ بات؟ جو اپنا ٹارگٹ پورا نہ کرے, جو صحیح کام نہ کرے, اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی ود ان نہیں, وہ تو دیکھیں وہ تو افسر کو تو ٹارگٹ ملتا ہے. دیکھیں تو ٹارگٹ بیسڈ اور ایک کوانٹیفائبل پرفارمنس ہے آفیسرز کی, اور ہر سال ان کی جو رپورٹنگ ہے اسی پہ ہوتی ہے, اور ٹارگٹ تقریباً اچیو ہوتا ہے, اور وہ پچھلے سال کے بیس پہ وہ فکس کرتے ہیں. وہ شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو پالیسی بورڈ کی بات کر رہے ہیں, تو پالیسی بورڈ تو آلریڈی پرووائڈڈ ہے FBR ایکٹ میں, اور ویسے بھی یہ شاید اس ایشو کو ہم زیادہ پلے اپ کر رہے ہیں. دیکھیں پالیسی کون بناتے ہیں؟ پالیسی تو پارلیمنٹ بناتی ہے. تو پارلیمنٹ میں تو سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ٹریڈرز. پارلیمان نے تو مطلب منع نہیں کیا کہ ریٹیلر سے یا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان سے ٹیکس نہیں, یو آر رائٹ. نہیں, اس میں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں فیلیور ہے FBR کا, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. ان کو کرنا چاہیے, لیکن FBR کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے جس پہ ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایک سوال پھر آتا ہوں شامی صاحب آپ کا. ایک ایکوزیشن اور لگتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ٹیکس چوری نہیں کر سکتا جب تک اس کو کوئی اندر سے مدد حاصل نہ ہو. یہ بات درست ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں, یہ دیکھیں کسی وجہ کسی جگہ پہ ہوگی, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی نہیں ہے. ہم لوگ بھی آنیسٹلی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو حافظ صاحب نے بات کی, اس کا ایک کلچر بھی ڈیولپ نہیں ہوا. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, اور اس کو ہمیں نا, اگر صرف ہم ٹیکس کو FBR کی کانٹیکس میں دیکھیں گے تو ہم یہ مسئلہ کبھی حل نہیں کر پائیں گے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اور یہ اکانومی کا ایشو ہے. آپ FBR کو زیادہ زور دیں گے, وہ جو آلریڈی پیئر ہے ان پہ زور لگائے گا, ان کی لیکویڈیٹی لے گا, اور آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی. کھوکر صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب سے, شامی صاحب سے سوال کروں. شامی صاحب, اب یہ FBR کا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ جی 9000 سمز جو ہیں ابھی تک بلاک کر دی ہیں نان فائلرز کی, اور مزید کے وہ بھیج رہے ہیں روزانہ 5000 سم نان فائلرز کا ڈیٹا بھیج رہے ہیں وہ موبائل کمپنیز کو. جن کے اب اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا, کوئی دکاندار ہے, کوئی کاروباری ہے, یا کوئی بھی شخص ہے, تو اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بجلی گیس بھی بند کر دیں کہ بھئی آپ ٹیکس نہیں دے رہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ قانون تو بنانا پڑے گا. قانون تو آپ کا ویسے قانون تو ہے کہ ہر آدمی جس کی اتنی انکم ہے اس کو اتنا انکم ٹیکس دینا چاہیے, لیکن امپلیمنٹیشن تو آپ کو کرانی پڑے گی. یہ تو میرا خیال ہے یہ جو, کیونکہ اس وقت موبائل جو ہے وہ ہر آدمی کی ضرورت ہے, تو اس لحاظ سے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کافی مطلب یہ کافی اچھا ہتھیار ہے میں سمجھتا ہوں. تو اس کو تو ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن یہ جس طرح ہماری حکومت ہوتی ہے کہ ذرا اگر 150 آدمی باہر نکل آئے تو وہ پھر سب کچھ ہی واپس ہو جاتا ہے, تو ایسا نہ ہو. تو یہ تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک بات ہے کہ جس طرح دبئی میں ہے یا باقی ملکوں میں ہوتا ہے, جب بھی کوئی کسی قسم کا بھی کاروبار شروع کرتا ہے اس کی ایک رجسٹریشن ایک ہوتی ہے, ایک اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ اس قسم کا یہاں کاروبار شروع کرو گے. جب وہ اس کاروبار کرے گا وہ کسی ادارے میں رجسٹر ہوگا تو آٹومیٹیکلی وہ ٹیکس میں چلا جائے گا. اب پاکستان میں ایک طرف کہا جاتا ہے یہاں ایز ٹو بزنس یہاں کا بڑا کمزور ہے. بھئی یہاں تو ایز ٹو بزنس اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ بغیر کہ آپ جو مرضی کاروبار شروع کر لیں, ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو کرنے کی. تو یہ اگر اس قسم کا کیا جائے, لیکن پھر بھی وہ بات یہ ہو جاتی, پھر بھی یہ مین شہروں پہ ہی رہے گا یہ مسئلہ. اب آپ کا جو ہمارا بلوچستان میں کون ٹیکس کرے گا, ان سے فاٹا میں کون کرے گا, میں ایک بات کر رہا ہوں سین رورل میں کون کرے گا, یا ساؤتھ پنجاب میں کون کرے گا. مسئلہ تو پھر وہی چلا جاتا ہے, لے دے کے وہی لوگ آلریڈی جو دے رہے ہیں وہی پسیں گے مزید بھی. تو یہ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب تک آپ اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے اس کے بغیر یہ مسئلے کا حل ہوگا نہیں. اچھا, ایک دوسری بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں, ارشاد صاحب نے ایک بات کی ٹارگٹ بیس کی, تو میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ FBR بعض کا ٹارگٹ بنانے کے لیے کچھ انفیئر مینز بھی استعمال کر دیتا ہے. وہ کس طریقے سے, ابھی مجھے اتفاق ہوا کہ یہ پچھلے مارچ میں ابھی لاسٹ جو جن لوگوں نے ریٹرنز فائل کی
ریٹرن فائل کی، جو کہ سالوں سے فائلر چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ریٹرن 2-4 دن لیٹ ہو گئی ان کی، تو وہ 2-4 دن لیٹ ہوئی تو اس کی وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آخری دنوں میں کمپیوٹر کا بڑا پریشر ہوتا ہے، تو وہ ڈیلے ہو گئی. تو ان سب کو انہوں نے، ان کی جو تھی ان کی ریٹرن کو انہوں نے کیری فارورڈ نہیں کیا، اور لیکن یہ کیا ان کو ایکنالجمنٹ آ گئی کہ آپ کی ریسیو ہوگی، کسی قسم کا کچھ اس کے اندر شو نہیں ہے کہ آپ کی لیٹ ہے یا وغیرہ. وہ لوگ مطمئن ہیں. 1 مارچ کو کیا کیا، ان سب کو نان فائلر ڈکلیئر کر دیا. اب وہ نان فائلر کا مطلب کیا، کیوں انہوں نے جی 1000 روپیہ جرمانہ جمع کرانا ہے. اگر وہ 1000 روپے جرمانہ جمع کرا دیں گے تو ہو جائے گی، نہ اس کا نوٹس نہ اکنالجمنٹ کے ساتھ وہ موجود ہے چیز. ان لوگوں کا ایک آدمی کو کئی لاکھ روپیہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں، یہ صرف اس بتانے کے لیے کہ ہم نے اتنا ٹارگٹ دیکھیں جی وہ اتنے لاکھوں روپیہ اکٹھا کر لیا، مطلب یہ انفیئر مین ہے. میں سمجھتا ہوں 1000 روپے کے لیے آپ نے ایک آدمی کو 2-4 لاکھ اچھا روپے ایک سوال پھر اور جی انڈائریکٹ ٹیکس ایسا ہے کہ وہ ہر شخص پہ اپلیکیبل ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی وہ طبقے سے تعلق رکھتا ہو. کیا یہ پاسبل ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بھی ٹارگٹ کر دیا جائے؟ امیر آدمی ہے وہ زیادہ پیسے دے انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں، یا ایسے آئٹمس کے اوپر تو کیا جاتا ہے کہ لگژری آئٹمس کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے، لیکن جب ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کرتے ہیں ٹارگیٹڈ ٹیکسیشن بھی ہو سکتی ہے، کیا ہے ممکن ہے؟ کچھ چیزوں میں تو ہو سکتی ہے، کچھ چیزوں میں تو مثلا یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے کوئی اگر بڑا آئٹمز آپ لے رہے ہیں کوئی، یعنی گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، وہ آلریڈی بھی اس میں موجود ہے وہ چیزیں، لیکن اوور آل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو آپ کو اگر ان لوگوں کو، جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے غریب لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں پڑنا چاہیے تھا انڈائریکٹلی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی پڑ گیا، ان کو تو ٹارگٹ سبسڈی والا ہی ان کا دیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو جس طریقے سے بے نظیر پروگرام ہے یا اس ٹائپ کی ٹارگٹ سبسڈی دے دیں. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو کہ آپ کہیں کہ کوئی اور سسٹم بنائیں، کیونکہ جتنے آپ زیادہ سے زیادہ سسٹم بنائیں گے نا، جتنے سسٹم پہ اوپر سسٹم، جتنے بھی سسٹم اور کمپلیکیٹڈ ہوتا رہے گا. میں نہیں سمجھتا اتنا فیزیبل ہوگا وہ. ٹھیک، فہد وحید صاحب. میں بڑی اچھی گفتگو تھی، لیکن میں نے اس میں سے ایک چیز جو پک آؤٹ کیا ہے وہ ٹارگیٹڈ آپ نے بات کی سبسڈی اور ٹارگیٹڈ بات کی ٹیکسیشن کی. پاکستان کا مسئلہ ہی یہ بنتا جا رہا ہے کہ وی آر برنگنگ پالیسی کے اوپر ایک نئی پالیسی، اس کے اوپر ایک نیا ادارہ، اس کے اوپر ایک نیا ادارہ. تو کراس پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سم کی بات ہوئی تو آئی بیگ ٹو ڈیفر، لیکن چلو اچھا ایک ہتھیار ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا فون بند کر دیں، لیکن کیا آپ اس فون کو بند کرنے کے بعد ٹیکس ریکور کر لیں گے؟ اگر اس کا بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس کو بند کریں، آپ اس کو فریز کریں، آپ اس کے ایسٹس کے پیچھے جائیں. تو فرسٹ تھنگ جو آپ کے ایکٹ میں ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پی ٹی اے جو ہے نا میرا کام کر لے، اور پی ٹی اے کی شاید اس کی وجہ اگر وہ فون نہیں یوز کرے گا، اور نیکسٹ جو ہمارا پہلے پی ٹی اے کا ایک مسئلہ بنتا رہا کہ پی ٹی اے لوگ نہیں جمع کراتے تھے تو دے وڈ بائی سم فون آن دس ڈیوائس، اور وہ فون چلا رہے ہیں، والا واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں زندگی اپنی. تو بات یہ کہ اس طرح آسان نہیں ہوگا. جس طرح ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات ہوتی ہے، ٹارگیٹڈ آپ ہر ٹیلر میڈ نہیں کر سکتے ٹیکسیشن کی، یار F7 کے لیے یہ ہوگی، کرنگی کے لیے یہ اس ہوگی. میں تو سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا نا کہ اگر ہر بندہ خوشی سے اپنے حصے کا ٹیکس دینا شروع کر بات دے، یہ کہ پھر یہ بات ہی نہیں ہوگی. پالیسی ایک ہو، سب کے لیے ایک ہونی چاہیے. جب تک ہم پالیسی میں پک اینڈ چوز کا کلچر رکھیں گے، یہ مسائل ہم پیش آتے رہیں گے. کیونکہ جب تک آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا تو فیور، جس طرح ایگریکلچر کو فیور ہے لیکن نٹنگ کو نہیں ہے، اگر پیٹرولیم کو ہے تو آئی پی پی کو نہیں ہے، مطلب دس ہیز ٹو بی ایکچولی سنکرنائز کرنا ہے اس کو. یہ ڈس فنکشنل ہے. اور سیکنڈلی ایک جو بڑا مسئلہ ہے ہمارا ٹیکس کلچر بالکل ہے. اب میں اسلام آباد چیمبر کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میرے سارے ممبرز مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنی فائل کریں، اور اگر وہ اپنی ریٹرن بھی فائل نہیں کرتے ہیں تو نیکسٹ ایئر میں ان کو کیا تعداد ہے آپ کے ممبرز کی؟ میرے 8000 ممبرز ہیں اسلام آباد میں. کل کاروباری لوگ کتنے ہوں گے اندازے کے مطابق؟ پروبیبلی مور دین دیٹ. لیکن بات یہ کہ میرا ممبرشپ آپ کو تبھی ملے گا. ہم نے کئی بار ایف بی آر کو یہ بھی سجیشن دی کہ آپ جب بھی کوئی بزنس رجسٹر ہو رہا ہے یا کسی کو بجلی کا کنیکشن چاہیے، گیس کا، تو اس کو آپ پہلے کیٹیگری کے لیے کہیں کہ اسلام آباد چیمبر کے اگر آپ ممبر ہیں تو آپ کو ملے گا. تو دیٹ وے ہی ول بی کنیکٹڈ ٹو اسلام آباد چیمبر ایٹ ایوری ٹائم، اور ہم اس کی ریٹرن کے بغیر اس کو رینیول اور چیک اینڈ بیلنس کی ایک اور ٹیئر ایڈ ہو جائے گی. ایک ٹیئر ایڈ ہو جائے گا. کھوکر صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے مشورہ دیا فہد وحید صاحب نے کہ کوئی بھی کاروبار شروع کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی پرائیویٹ باڈی کے ساتھ رجسٹرڈ ہو، چیمبر کے ساتھ ہو جائے، چھوٹا کاروبار ہے بڑا کاروبار ہے، تو جس سے پتہ چل جائے گا فہد وحید صاحب کو جا کے پکڑیں گے کہ بھئی آپ کے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. شہزاد، اس کا جو براڈ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے سیریس ایشو ہیں کمپلائنسز کے اندر، اور آپ کے سیریس ایشوز ہیں لیجسلیشن کے اندر. دنیا کے کتنے بھی ممالک آپ دیکھ لیں، ان کے فنانس بل آپ دیکھ لیں، جتنی امینڈمنٹس پاکستان کے اندر ہر سال فنانس بل کے اندر آتی ہیں وہ کہیں نہیں آتی. ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ امینڈمنٹس جو ہیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں.
اب جب آپ کی انسرٹینٹی اس لیجسلیشن کے اندر آئے گی تو ہر دفعہ آپ کو اس لا کی کمپلائنس کے لیے ایک نئی مشینری کریٹ کرنی پڑے گی, اس کے اوپر ایک اوور ٹیئر آئے گا. جب اوور ٹیئر آئے گا تو اس کی کمپلیکیشنز آئیں گی, اور اگلے سال آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اب اس کے اندر جانا چاہیے. اسی لیے ایف بی آر کو ایز اے کلیکٹنگ ایجنسی کے طور پہ لینا چاہیے, ایف بی آر کو ایز اے پالیسی کے طور پہ نہیں آنا چاہیے. ابھی بھی جتنا آپ کا فائنینس بل بنتا ہے وہ سارا کا سارا ایف بی آر بناتا ہے, اور وہ جا کے پارلیمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے, اور سارے کا سارا جو بیس ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے بجٹ بیس, کہ ہمیں الٹیمیٹ اس ملک کے اندر 8,000 ارب چاہیے, 9,000 ارب چاہیے, اس کا میکانزم کیا ہے. ان کو اگر آپ صرف انفورسمنٹ کے اندر ڈال دیں اور پالیسی کسی اور طرف جائے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی نے اب سٹیپس بھی اس کے اندر لیے ہیں کہ ان کی ریسٹرکچرنگ کی جائے اور ان کو لیا جائے. دوسرا جو کمپلائنس والا ایشو ہے, یہی وہ سروسز ٹیکس تھا جب ایف بی آر کے پاس ایز اے فیڈرل گورنمنٹ تھا. 18th امینڈمنٹ کے اندر جب ہم نے صوبوں کو بھجوایا ہے تو اب آپ کراچی کا اور آپ لاہور کا, پنجاب کا سروسز ٹیکس دیکھ لیں اور آپ پچھلی کمپلائنس دیکھ لیں 2018 سے آنورڈ, تو آپ کو مینی فولڈ وہ اس کے اندر زیادہ آئے گا, چونکہ آپ کا جو کمپلائنس لیول تھا اس کو ٹریگر کر دیا آپ نے اس نیچے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک ہے مائنڈ سیٹ. سی مائنڈ سیٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں, یہ ہمارے دوست بھی ہیں, فرینڈز بھی ہیں, ان کی وہ اورینٹیشنز نہیں ہے. ان کی اورینٹیشن صرف اس حد تک ہے کہ آپ کو جو بیسک ٹارگٹس, اور ٹارگٹس کن کے ہیں, ٹارگٹس ان کے ہیں جو آلریڈی ان کے پاس ہیں. آپ کا جو ٹیکس بیس ہے جس کو بڑھانا ہے, آپ کے ملک کے اندر پچھلے 20-25 سال سے آپ لوئسٹ ہیں. ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ کا 9.6 ہے, ابھی بھی آپ 10 کے آس پاس جاتے ہیں. دنیا کے جو ممالک ہے کوئی 28 پہ ہے, کوئی 30 پہ ہے, کوئی 35 پہ ہے. بنگلہ دیش آج اگر ہمارا ٹیکس بیس 10 سے آپ اس کو 18 پہ کر دیں تو آئی ایم ایف کا 5-6 ارب ڈالر تو اس کے اندر گیا نا جی, اور آپ کو سوشل سیفٹی کے لیے پیسے بھی آ گئے. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے وہ ٹیکس اویئرنیس کے اندر بھی ہے ایک بہت بڑا ایک کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ بھی ہے بٹوین دا ٹیکس کلیکٹر اینڈ بٹوین دا ٹیکس پیئرز. ہی چونکہ ہمارے ملک کے اندر ایجوکیشن جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے. ہمارا بہت سارا آپ کا جو ریٹیلر ہے وہ اتنا گریجویٹ بھی نہیں ہے, اس کے پاس اتنا نہیں, اور وہ ڈپینڈنٹ ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر. اس ڈپینڈنسی کو آپ نکالیں نا ان ساری چیزوں سے. اور فائنلی آپ کسی کے اوپر بات ایسی نہیں میں کر رہا, لیکن جن ریٹیلرز کی یا ہول سیلرز کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سے آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی کوئی باقاعدہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے لیکن اربوں خربوں کا کاروبار کرتے ہیں. وہاں پہ اگر ٹیکس کیسے بچانا ہے, پرچی پہ کاروبار کیسے کرنا ہے, وہ تو سب کریں گے. آپ جب یہ بات آئے گی کہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ٹیکس فائل کرنے کے لیے, وہاں پہ زیرو ہو جائیں گے. نہیں شہزاد, میں ایز اے جرنل بات کر رہا ہوں. ایشو اب دیکھیں نا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ریٹیلرز کو کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا اس کے اندر ڈالنے کی. اب جب آپ ریٹیلرز کو اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور بھی جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ول بھی تو ہونی چاہیے نا, ریاست کی ول بھی ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی ول بھی ہونی چاہیے. آپ ہاف ہارٹڈ تو نہیں نہ ڈال سکتے کہ میں جی یہ کرنا چاہتا ہوں, اور جب آپ کرنا چاہیں جب بات آئے تو آپ ایف بی آر کے پیچھے سے ہاتھ کھینچ لیں. اب ریٹیلرز کو ہم نے کتنی دفعہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور جب بھی اس کو ہاتھ ڈالتا ہے کچھ پروٹیسٹ آتے ہیں, اس پروٹیسٹ سے گورنمنٹ ریٹریو کرتی ہے اور پھر بیک سکوئر چلی جاتی ہے. ابھی بھی آپ نے ایک پالیسی دی ہے جو مارچ کے اندر آپ کا آیا تھا, کتنے والنٹیرلی اس کے اندر رجسٹرڈ آئے ہیں, کتنا اس کا میکانزم ہے. تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے اس جو ٹیکس کا نظام ہے شہزاد, اس کو فرینڈلی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میجر سرجری کی ضرورت ہے. اور جو ایک مسٹرسٹ پیدا ہوا ہے بٹوین دی چیمبرز, بٹوین دی ٹیکس پیئرز, بٹوین دی ایف بی آر, بٹوین دا ٹیکس کلیکٹرز, بٹوین کرنا کس نے ہے, وہ کرنا ہے ہماری پارلیمنٹ نے, ہماری گورنمنٹ نے کہا. وہ ایف بی آر کا کام نہیں ہے. ایف بی آر کو سیدھا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, ٹیکس اکٹھا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. ایف بی آر تو آپ کا ایک ٹول ہے, اس ٹول کو آپ نے کس طرح ایکسرسائز کرنا. اب آپ دیکھیں نا ابھی گورنمنٹ نے سنسیئر ہوئی, اس ملک کے اندر سمگلنگ کنٹرول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایف بی آر رسپانسبل نہیں تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو الائیڈ ادارے بھی تھے جو اس سارے کے اندر تھے. چونکہ اگر ملک کو آپ نے چلانا ہے تو آپ کو کوہیرنس کے اندر چاہیے, اور دوسرا اپنے رولز آف بزنس کو بدلیں. ایک چیز ارشاد صاحب اور ہے, جیسے پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ سیکٹر کی آپ بات کریں, آپ دیکھتے ہیں کہ 2000 آن ورڈ اس میں بہت بوم آیا, بہت انہوں نے پیسہ کمایا, باہر سے پیسہ آیا, لیکن جب ٹیکس لگنے لگا ان کو ریگولیشن ان کے اوپر ڈالنے لگے, یا ان کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہوئی یا ڈاکومنٹ کرنے کی بات ہوئی, تو پورے کا پورا سیکٹر بیٹھ گیا اور کہا گیا جی ببل برسٹ ہو گیا ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کی آپ نے حرکت کی ہے تو پورے کے پورے سیکٹر کو ہی بند کر دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ تو آپ کو جو بوم آیا تھا، آپ نے ایمنسٹی دی تھی بڑی سخاوت کے ساتھ، تو جو بلیک بنی تھا وہ امیڈیٹلی اس میں انڈکٹ ہوا، اس کی وجہ سے آیا ہوا، تو ببل تھا اور ببل آپ کا پٹ گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ایک بات سے کہ کم از کم میں جب احسان کو سنتا ہوں یا فہد کو سنتا ہوں یا مطلب اپنے بھائی کو سنتا ہوں کہ اب ہم کم از کم لوگوں کا فوکس ایف بی آر پہ ہوا ہے۔ ایف بی آر کا جو کام ہے اس کو قوم نے اور ملک نے امپارٹنٹ سمجھا ہے۔ ایمانداری سے کہتا ہوں ایف بی آر کو لوگوں نے نا کرپل کیا ہوا ہے، ایف بی آر کی ٹیت ہی نہیں ہے۔ ایف بی آر اگر ایک کام کرتا ہے تو فہد وحید صاحب سے 200 الزام لگتے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے وہ بتائیں میں گے فہد چونکہ فرسٹ ہینڈ وکٹم ہے تو نیچرلی وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ایف بی آر کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، میں قوم کی وکالت کر رہا ہوں، میں اس ادارے کی وکالت کر رہا ہوں جو صرف ہر بندہ، ان کو دیکھیں نا ان میں کیپیسٹی کے ایشوز ہے، ان کو فارن ایکسپوجر کی ضرورت ہے، ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ان کو گیجٹ کی ضرورت ہے۔ آپ ان میں انویسٹمنٹ کر ہی نہیں رہے۔ ایک بات تو چلیں اگر مان لی جائے کہ ایف بی آر کو اگر کوئی ایسا شخص چلا رہا ہے کہ جس نے کبھی بھی کارپوریٹ سیکٹر نہیں دیکھا یا باہر کہیں کام نہیں کیا، لیکن ایف بی آر کے اندر تو ایسے بھی چیئرمین آئے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر سے آئے ہیں، ان کی ساری زندگی کارپوریٹ سیکٹر میں گزری، زندگی باہر گزری، پروفیشنل لائف، انہوں نے بھی ریفارمز نہیں کیے۔ پھر دیکھیں نا یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ علاج نہیں ہے نا۔ میں آپ کو پتہ ہے سر ایف بی آر کے ٹیڈور چیئرمین دیکھیں نا، میں شاہ صاحب نے پوچھا کتنی دیر؟ ہاں نہیں، میں نا آپ کو اس کا دیکھیں یہ تو تھوڑی دیر رہے ہیں لیکن رہے ہیں، یہ غلط ہوا ہے، یہی تو وجہ ہے، یہ غلط ہوا یہی ہے، وجہ ہے۔ کیونکہ جب آپ باہر سے لوگ لاتے ہیں وہ تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ 2-3 مہینوں میں بھاگ جاتے ہیں یا پھر صرف قصے سناتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو نا اوور آل اکنامک سٹرکچر ایف بی آر میں آپ ریفارم کریں، پر ریفارم کا پرپس کیا ہو؟ ریفارم کا پرپس کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہ ہو، ریفارم کا پرپس ٹیکس ریونیو بڑھانا ہو، وہ ہوتا نہیں ہے نا۔ درست فرما رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ حکومت یا ایف بی آر یا کوئی بھی کلیکٹنگ ایجنسی کیا کرے، یا پارلیمان یا سیاستدان جیسے اشارہ کریں، یا انٹلیکچوئل شامی صاحب جیسے، یا کاروباری حضرات فہد وحید صاحب جیسے، کیا وہ کریں کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ کس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں جو ان کے حصے کا بنتا ہے، زیادہ سے مراد ان کے حصے کا جو بنتا ہے، یا اگر رجسٹر نہیں ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کریں، کیا طریقہ کار اپنائیں؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں شاہ صاحب، ابھی آپ نے جو کھانے کے اوپر سیلز ٹیکس تھا جو 15% ہے، آپ نے کہا کہ جی اگر کوئی کارڈ استعمال کرے گا تو اس کو 10% آپ جو ہے نہیں 10% کم کریں گے، 5% دینا پڑے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں میرے آپ کی جنہوں نے بھی بینک کارڈز لیے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار جائیں اور وہ جو 10% لیں، آپ کو شہزاد انسینٹیو دینا پڑے گا، آپ کو لوگوں کو آن بورڈ کرنا پڑے گا، آپ کو سسٹم کی لیگل کمپلیکیشنز کا ڈیجیٹائزیشن، ایک پوائنٹ ہو گیا کہ انسینٹیوائز کر دیں اس کو، دوسرا یہ کہ ڈیجیٹائز کر دیں، اور اس کے علاوہ سر دیکھیں آپ کو نا ایف بی آر کو نا آپ ایک سیپریٹ اینٹی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ایف بی آر جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ ایف بی آر آپ کے گورننس سسٹم کا ایک ٹول ہے، گورننس سسٹم کا ایک پارٹ۔ مجھے بتاؤ گورننس باقی کہاں پہ ٹھیک ہے کہ ایف بی آر میں صرف خراب ہے؟ میں یہ بات اوور آل آپ کو پیراڈائم چینج کرنا لوگوں کو کیسے انکریج کریں؟ ایک مثال دے دی لوگوں کو آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں حافظ صاحب کے ساتھ ایک بات پہ فہد کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہم نے لایا ہے وہ فلاپ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں، اب تاریخ دے کے کم از کم 18 دفعہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنا ریٹرن دے دیں اور آپ ٹیکس آفیسر کے پاس جائے بھی نا، یہ آپ کا اثر ہو یار، پیپل آر ناٹ ولنگ، آپ کچھ یہ جس طرح آپ نے چینج کرنا ہو۔ پھر تو ٹھیک ہوتا ہے نا کہ ایٹ سورس جس کا ٹیکس کٹنا چاہے وہ کٹ جائے۔ میں تو اس کے فیور میں ہوں، جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اور ڈاکومنٹیشن ایف بی آر کا کام نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن تو انسٹیٹیوشنز کا کام ہے، وہ آپ کر نہیں رہے ہیں۔ الزام صرف میں ایف بی آر کی وکالت بالکل نہیں کر، ادھر مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن آپ اگر صرف ایف بی آر کو ٹارگٹ کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں تو کہتا ہوں آپ ان کے امپارٹنٹ کریں، آپ، میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر جا کر مہینے میں اس نے بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لیے اور آپ نے دیکھا ریزلٹ بھی آنے شروع ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں جا کر آپ ایف بی آر کو ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر کر دیں، صحیح، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ شامی صاحب، ایک تو ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے ٹیکس آن بہاف آف دا فیڈرل گورنمنٹ، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قانون کے تحت یا ادروائز، یا مطلب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کے فورم پہ بات ہو سکتی ہے یقیناً، یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ لوگوں کا بھی کوئی ٹارگٹ ہے جو آپ نے کلیکٹ کرنا ہے ادر دین دی ایف پی آر جو آپ کے صوبے نے کلیکٹ کرنا ہے، وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ کمی ہے؟
ہو سکتا ہے اب تو آپ نے NFC ایوارڈ میں وہ ایک کھلی ان کو ویسے ہی دے دیا آپ نے کہا، اور اس کو 18 امینڈمنٹ پہ اس پہ ٹھپا لگا دیا کہ اس سے کم ہوگا بھی نہیں اب تو اس لیے وہ تو آپ نے ویسے ہی اس کو ہاتھ ہی باندھ دیے. لیکن کچھ چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، مثلا جہاں پر حکومت دیتی ہے، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومت میں سمجھتا ہوں جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایکسپینسز کو کم کر سکتی ہے. ایکسپینسز میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو بے نظیر انکم پروگرام ہے آپ کا، یہ آپ دیکھیں نا سوشل سیکٹر جو 18 امینڈمنٹ میں صوبوں کے پاس چلا گیا، تو 550 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں دے رہی ہے؟ وہ پروونسز کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اس بارے میں کہ یہ جو آپ کا جو بجلی کی کمپنی ہے ڈسکوز، یہ تقریباً 1.2 ٹریلین روپیز کا ہر سال گورنمنٹ اس کو پے کرتی ہے. ہر سال ہمارا وہ کیا وہ سرگردشی بڑھا اور ہم پے کر رہے ہیں. اب یہ اگر آپ پروونسز کو دے دیں، ابھی وہ بات بھی ہوئی، میں نے پچھلی شاید پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی، ابھی وہ KP کے گورنر نے بھی کہا کہ آپ انہیں دے دیں، تو وہ بات یہ زیادہ بہتر چلائیں گے. وہ اس لیے چلائیں گے کہ جو سیلز ٹیکس جب گیا سروسز کا پروونسز کے پاس تو انہوں نے اس کو زیادہ ارن کیا، بلکہ وہ اس سے ارننگ کریں گے اگر صحیح چلائیں گے اس کو. اور پھر دوسری بات یہ گورنمنٹ فیڈرل پہ بوجھ بھی نہیں آئے گا، پھر فیڈرل پہ بلیم بھی نہیں آئے گا. تو یہ اگر آپ یہ 1.2 ٹریلین، یہ 5 ٹریلین وہ، اور پھر جو آپ نے اس کے علاوہ لاس میکنگ یونٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے 1.5 وہ ہے، اور 500 جو ہے تقریباً آپ کا جو ہے یہ اس کے اوپر جو بے نظیر پہ ہے وہ 500، تو یہ 2 ٹریلین تو آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں اسٹریٹ اوے، جسٹ ود اے اسٹروک آف پین. لیکن وہ ولنگنس نہیں ہے. پھر وہ پولیٹیکل اس کو بھی دیکھنا، اس کو بھی دیکھنا ہے، سب کو خوش کرنے میں تو آپ کسی کو بھی نہیں خوش کر سکتے نا. اور اس کا بوجھ الٹیمیٹلی کس پہ آ رہا ہے؟ اس کے اوپر. ابھی آپ نے ایک پچھلے دن دیکھی ہوگی ابھی اسمگلنگ کی بات کی، ابھی یہ بلوچستان میں کافی بارشیں ہوئیں، وہ میں نے ایک مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی، وہ کہ جی وہ ایران سے جو وہ آتی ہیں گاڑیاں اور وہ پھنس گئیں وہاں پر، وہ جہاں سے ایک وہ کوئی چھوٹے رستے سے آتی ہیں، وہ میں نے گاڑیوں کی لائنیں دیکھی تو وہ گاڑیاں تو تھی میرا خیال ہے شاید کو کئی ہزار، اور وہ روز جاتی ہیں آتی جاتی. میں ہوں تو وہاں پہ ڈرون مار دوں ایک دفعہ چھوٹا سا، تاکہ وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے سلسلہ، اس کے بعد بند ہو جائے. لیکن وہاں مجال ہے کسی کو کسی نے روکا بھی ہو اس کو، اس کے بعد وہ کہیں بلکہ اس کو نکالنے میں بھی ڈائریکٹلی گاڑی میں ہمارے سائڈ پہ نہیں جو مار کے میں تو رستہ بند ہو جائے گا نا، بلاکٹ ہو جائے گی، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا سلسلہ آئندہ کے لیے. لیکن نہیں، آپ کا اپنا ملک ہے بھئی آپ، لیکن ان کا ساروں کا برڈن رکنا چاہیے. نہیں رکنا نہیں رکا ہوا، مطلب رکا نہیں ہوا، اس سے مجھے رکنا چاہیے. اور وہ کتنا صرف پیٹرولیم سے جو اسسمنٹ آ رہی ہے وہ کچھ کتنی آ رہی ہے، جو 200-300 بلین کی آ رہی ہے صرف پیٹرول سے. صحیح، باقیوں کا الگ ہے، اس کے علاوہ الگ ہے. فہد وہی صاحب، فائنلی اگلے ماہ ممکنہ طور پہ بجٹ پیش ہو جائے گا، آپ بزنس کمیونٹی کی طرف سے کیا ریکمنڈیشن خاص طور پہ؟ دیکھیں آئی ہیو 2 things to say جو کہ بڑی ضروری ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے ابھی لانچ کیا تاجر دوست اسکیم، جو کہ انسٹالیشنز کی طرف جا رہی ہے، اس کی ابھی تک پالیسی فریم ورک نہیں آیا، جس کی وجہ سے لوگ ولنگ نہیں ہیں اس وقت والنٹیرلی اس میں آنے کے، کیونکہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں بتایا جاتا. آ گئی ہے چیز یہ بتا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ وہ ڈسکنیکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ اور اسٹیک ہولڈرس کے درمیان رہتا ہے، اور جہاں ہارمنی کریٹ نہیں ہوتی ہے. ونس یہ ہارمنی کریٹ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا. باقی دوسرا جو سمجھنے کی بات ہے سر، ہم سب پاکستانی ہیں، وی ہیو ٹو کم ٹو این اچیومنٹ. ایک گول اچیو کرنا ہے، اور اب ایک گول یہ ہے کہ ہمارے جتنے وہ ادارے جن کا گورنمنٹ میں کاروبار کرنے کا کام نہیں تھا، اب ان کو ہم نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پالیسی ڈیسیجن ہو چکے ہیں، اب ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سیکنڈلی FBR ہیز ٹیکن اے گڈ اسٹیپ، جہاں پر انہوں نے اسلام آباد کی ریجن میں ایٹ لیسٹ ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو آن بورڈ لیا، جمشید صاحب کو ایز کوآرڈینیٹر فار تاجر اسکیم. اب یہ جب چیزیں ہوں گی، اسٹیک ہولڈر اس بندے پہ بھروسہ کرے گا جو اس کا کاروباری بھائی ہے، وہ اس کو سمجھا سکے گا، اپنے مسائل حل کرا سکے گا. I think یہ بیسٹ بات ہے. لاسٹلی کھوکر صاحب، ایگریکلچر کے اوپر بہت بات کرتے ہیں لوگ کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے، بھی ارشاد صاحب نے بھی بات کی. کوئی قانون میں گنجائش ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیکس جو ہے نہیں کلیکٹ ہوتا؟ کوئی ترمیم کی ضرورت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹنگ لاز کافی ہیں اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو؟ نہیں، اگر لا کے اندر ہو کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس لے سکیں اور انکم ٹیکس کے اندر آئے تو کلیکٹ تو ہو نا جی. اب اس کے اندر ہم نے تھوڑا بہت ٹیکس جو ہے وہ لینڈ ریونیو کی صورت کے اندر پروونس کو دیا ہوا ہے، لیکن شہزاد میں اس کو بڑے پیمانے کا اگر ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے نا، یہ ملک ہے. ایگریکلچر پہ ذرا اگر پہلے اور ایگریکلچر کا یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے آپ دیکھیں نا، ہم بھی کہتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے، IMF بھی کہتا ہے، ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، FBR بھی کہتا ہے کہ جب آپ کی اتنی بڑی اکانومی جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کی لوپ ہولز کے اندر یا اس کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہیں، تو اس کو آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے نا. اس کا فرسٹ فیز یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق رجسٹریشن کریں، پھر وہ اگلا فیز یہ ہے اس کی ڈاکومنٹیشنز کی طرف جائیں. تیسرا یہ ہے کہ انیشل سٹیج کے اندر چاہے 1% اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا کہ وہ جو انکم آ رہی ہے وہ آ کدھر
किधर से रही है और उसका सोर्स किधर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और मैं ये समझता हूँ कि एक और ये करें कि हमें अपने जो टैक्स बेस है उसको सिंगल डिजिट के अंदर लेके आना चाहिए, और साइमल्टेनियसली जो एक अच्छा फोरम हमारा SIFC का बना है जिसके अंदर ये सारी बैठती हैं, चूँकि FBR के साथ आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी है, इंडस्ट्रीज़ भी है, दूसरे भी है, ये एक मैराथन मीटिंग करें, हमारे ट्रेडर्स को बुलाएं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, और कम अज़ कम जो है वो 2 साल का एक ब्लू प्रिंट दें कि हमने इस मुल्क को किस तरह लेके चलना है, और फिर जो है टेन्योर ऑफ सिक्योरिटी और कंप्लायंस जो है वो इम्पोर्टेंट। कुछ ऐड करना चाहिए? मैं जल्दी जवाब देता हूँ। नहीं, FBR नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए। दूसरी बात, आप एग्रीकल्चर को टैक्स करना बड़ा ज़रूरी है, जो इन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब ने, इसलिए कि उससे लीकेज हो रही है। लेकिन एक बात से, टैक्स इतना नहीं आएगा जितना पॉवर्टी बढ़ेगी। चलें, ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आप चारों हज़रात का, हाफिज़ हसन खोखर साहब, इरशाद साहब, शामी साहब, फ़ाद वहीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दिए, खुदा हाफिज़।